السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کمفرٹ بالا نشی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ طاہرہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً مزے سے ہوں گے اور آج تو آف کورس بہت زیادہ شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ چل رہا ہے کمفرٹ بالا نشی میں سیلیبریشن ویک، اور آج سیلیبریشن ویک میں ایسی چیز بننے جا رہی ہے جس کی بے انتہا فرمائش تھی۔ ہم آئی تھنک کہ اس شو پر رہتے ہوئے میں 2 دفعہ آپ کو سکھا چکی ہوں پف پیسٹری، اور آپ کو اس سے اسورٹڈ پیسٹریز سکھائی تھی۔ بہت ساری ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں پف پیسٹری اگر آپ کو بنانی آتی ہے تو آپ، میں سمجھتی ہوں کہ مین کورسز جس کے اندر بیف ویلنگٹن وغیرہ بنایا جاتا ہے اس میں بھی آپ کو پف پیسٹری ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ، اگر آپ کو پف پیسٹری اچھی بنانی آ جائے، اس پہ آپ کو دسترس حاصل ہو جائے تو آپ، میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت سارے ڈیزرٹس پہ کمانڈ حاصل کر سکتی ہیں، آپ بہت ساری سیوری ڈشز بنا سکتی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ سٹوڈلز بنائے جاتے ہیں، ایپل سٹوڈلز آج کل بہت زیادہ ان ہیں، بلو بیری سٹوڈل بنا سکتی ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آنا چاہیے آپ کو بیسک پف پیسٹری کی، اس کی ٹپس اور ٹیکنیکس۔ اور اس کے لیے آج میں نے سوچا کہ کیونکہ یہ سیلیبریشن ویک ہے اور جس طرح سے پائے ان دا اسکائی ہمارے ساتھ ہے اس سیلیبریشن ویک میں اور آپ کو دے رہا ہے گفٹ واؤچر صرف ایک بہت ہی آسان سے سوال کے لیے، یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس جواب کو تلاش کرنے کے لیے، تاکہ آپ جیت سکیں پائے ان دا اسکائی کی طرف سے یہ شاندار چاکلیٹ کیک کا گفٹ واؤچر اور جا کے پرچیز کر سکیں اپنی مرضی کا کیک وہاں سے۔ لیکن آج کی جو اسپیشل بات ہے اس شو کی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک شیف موجود ہوں گے جو کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے، بہت آسانی کے ساتھ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کو دیتے ہوئے آپ کو پف پیسٹری سکھائیں گے، اور اس سے آپ کو ہم ویریس اسارٹمنٹس بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے پیٹیز بنا سکتی ہیں، اور جو ہارنز ہوتے ہیں، کریم رولز جو کہ بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں ہم سب کے، جن کا سویٹ ٹوتھ ہے خاص طور پہ، اور پہلے تو بہت زیادہ ہر بیکری میں اگر دیکھیں تو نظر آتا تھا، آج کل کافی ساری بیکریز میں بہت ساری چیزوں نے اس کو چینج کر دیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو پرانی چیزیں ہیں ان کو بھی شامل رکھنا چاہیے، بچوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں وہ تھیں جب ہم چھوٹے تھے، ہم کھایا کرتے تھے، اور اگر ہم ان کو بنا کے دیں گے اور ان کے ٹیسٹ بڈ بھی، کیونکہ ہمارے بچے ہیں آف کورس، تو وہ اس چیز کو بہت انجوائے کر کے کھائیں گے۔ بہرحال ٹائم میں نے ضائع نہیں کرنا ہے، آپ کو ملواؤں گی۔ السلام علیکم، ہمارے شیف ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ آصف جمال صاحب، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے شیف بنے اور کیسے بنے اور کس طریقے سے ہوا۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا شیف طاہرہ کا، انہوں نے جو ہے آپ کو مطلب میرا انٹروڈکشن کروایا ایز اے شیف۔ اس کے بعد میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ سنائیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ سے ان کو بہت زیادہ کمانڈ حاصل ہے اپنی، جو جس فیلڈ میں یہ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سے وہاں پہ ان کو بہت زیادہ جانا مانا جاتا ہے، اور یہ بہت سارا ٹرینیز ہیں ان کے اندر، ان کے کام کرتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، کیونکہ ہم سب جو ہیں آج ان سے ان کے اسٹائل سے پف پیسٹری سیکھیں گے۔ تو اب آپ ہمیں جو ہے جلدی جلدی سے پہلے ڈو کا بتائیں گے۔ بالکل، آج ہم ویورز کے لیے لے کر آ رہے ہیں پف پیسٹری کے کچھ ایسورٹڈ، جس میں کہ ہوں گے ویلوینٹ بنائیں گے ہم مختلف قسم کے، اور چکن پیٹی جس میں ہم بنانا سکھائیں گے اپنے ویورز کو، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم نے جو رکھا ہے وہ کریم رول، جو کہ ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کہ اس کا جو بیسک جو اس کا جو کریم رول کا پف کس طرح ہم اس کو رول کرتے ہیں کریم رول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس میں ہے ہمارے منس پیٹیز ہیں کچھ، اور اس کے علاوہ چکن پیٹیز ہم اور بھی آپ کو بنانا سکھائیں گے، جو کہ اسٹار کی شیپ میں، کہ آپ اگر چکن پیٹیز بنا رہے تو اس کو مختلف شیپ میں کس طرح ڈھال سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی انہوں نے جو ایک ورڈ یوز کیا ویلووینٹ، بیسکلی اگر ہمارے جو باہر کے ویورز ہیں وہ اس کو والو وہاں سے جانتے ہوں گے، پروناؤنسیشن ہماری ایشینز کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ویلووینٹ کہتے ہیں ہم اس کو، لیکن اگر اس کی بالکل اوتھینٹک پروناؤنسیشن کی بات کی جائے تو والو وہاں ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پیسٹری شیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پف پیسٹری شیلز ہم بنائیں گے، اس کے اندر ایک بہت ڈیپ مولڈ ہوگا، جیسے پیولووا میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیزرٹ میں، اسی طرح پف پیسٹری کے شیلز بنا کے آپ اس کو چاہیں وپ کریم سے فل کر کے کوئی بھی فروٹ گارنش کر دیں، چاکلیٹ ساس کر دیں، آپ کے پاس جیم ہے اس کو میلٹ کر کے آپ اس میں ڈال دیں، یا چکن یا منس جو کچھ بھی آپ کو میٹ یوز کرنا چاہیں اس کے اندر ڈال کے اس کو سیوری والوما بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے شیل آج سیکھنے ہیں کہ کیسے وہ شیلز بنیں گے، اور وہ شیلز بنا کے آپ پورا ڈبہ بھر کے ایئر ٹائٹ کنٹینر لانگ لاسٹنگ تک اس کو رکھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا پریکٹیکل اپروچ ہے جو آج آپ کو یہ سکھائیں گے، اور پیٹیز کی ایک نیو انوویشن ہے۔ ریگولرلی ہم پیٹیز کور والے کھاتے ہیں یا ٹرائنگولر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ والووا بنائیں گی تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر آپ 1 بائٹ یا جس سائز کے بھی آپ چاہیں، نارملی 10 سینٹی میٹر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحیح رہتا ہے، بالکل 10 سینٹی میٹر اور 11-12 سینٹی میٹر کے بھی ہم بنا سکتے ہیں، اور اس میں آپ دونوں فلنگ کر سکتی ہیں، میٹھے بھی اور
सेवरी भी, लेकिन बेसिक क्या है कि आपको वो बनाने आने चाहिए शेल्स। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि इन्होंने एक डो अभी तैयार किया था, उसमें क्या क्या डालना है। लेकिन वक्त आ गया है ब्रेक का, और ब्रेक मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा सरप्राइज रहने दूं, क्योंकि एक सरप्राइज मैंने अभी ऑलरेडी ब्रेक किया है। पाई इन द स्काई के इस केक के लिए सवाल करूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और यहाँ हम आपका इंतजार कर रहे थे। और आज जो है कुछ इस तरह का हाल है कि टाइम है कम और मुकाबला बहुत सख्त है। ठीक है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाना है। यहाँ पे हमारे जो शेफ हैं आसिफ साहब, इन्होंने काफी सारी जो तैयारियां हैं वो पहले से करके रखी हैं। ये आपको दोबारा से कट करके दोबारा से रोल करके बताएंगे कि ये किस तरह से बनाया है। लेकिन फिलहाल मैं इस पे एग वॉश लगा के, एग वॉश कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा अंडा है, एक यॉक और व्हाइट के साथ। ठीक है, एक प्याले में निकाल लिया। 1 से 2 अंडे आप तोड़ लें, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पफ पेस्ट्री का काम कर रही हैं। ठीक है, आप पहले एक अंडे से उसको आपने अच्छी तरह फेंटना है और वो कहलाता है एग वॉश। नॉर्मली उसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी डाला जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अंडा है। उसकी ब्रशिंग करके इसको मैं मैक्सिमम पे, पफ पेस्ट्री मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम हीट पे आपने रखनी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाए आपने निकाल लेना है। और देखिएगा कि कितनी फैब्युलस किस्म की लेयर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगी होम मेड पफ पेस्ट्री में। अब यहाँ आपने ध्यान करना है, इस पे ध्यान नहीं करना। ये दोबारा से जब प्रोग्राम का लास्ट वाला सेगमेंट आएगा तो उसमें आपको ये नजर आएंगे बनते हुए। ठीक है, तो मैं इसको रख रही हूँ और यहाँ आप जो है इनसे सीखेंगे कि ये आटा मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या डाला था। आप इसको सिर्फ देखें कि ये रोल कर रहे हैं और रोल करके जो मास्टर पफ है या यूनी पफ उसको किस तरीके से अंदर प्लेसमेंट करते हैं। प्लीज आसिफ साहब आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हमने जो गूंद के जो रखा है इस डो को तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको छोड़ा है। ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह ये ढल जाए और आपको बेलने में जो है उसमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, ये जो डो है, अगर आप इसमें जो यूनिपफ की जो क्वांटिटी रखेंगे वो आप इस डो को पहले सबसे पहले वेट कर लें। इस डो का जो वेट आए उसकी हाफ क्वांटिटी आप यूनिपफ की ले लें। ठीक, ये हमारे पास यूनिपफ रेडी है। आधा किलो इनके पास यहाँ यूनिपफ है और इन्होंने यहाँ 1 किलो आटा तैयार किया है। जो आटा आपको गूंदा हुआ नजर आ रहा है, इसकी पूरी रेसिपी मैं अभी आपको लिखवाती हूँ ताकि आप इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। लेकिन फिलहाल आप देखें कि इनके हाथों की मूवमेंट कैसी है और ये जो यूनिपफ बीच में प्लेस करेंगे उसकी क्या है मूवमेंट, और आप सब कुछ उसको ड्रॉ करें। ठीक है, ताकि आपके लिए भूले ना, बहुत आसान हो जाएगा बनाना। अच्छा, यूनिपफ को इसमें रोल करने से पहले इसको अच्छी तरह आप पहले सॉफ्ट कर लें। उमूमन विंटर सीजन की वजह से यूनिपफ जो है आपका ऊपर से जो है उसकी जो लेयर है वो जो है हार्ड हो जाती है। तो कोशिश करें एक दफा इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि अपनी सॉफ्ट कंडीशन में आ जाए। इसके बाद फिर आप इसको रोल करें। ठीक है, ये मैंने अच्छी तरह इसको अब आप इसको चारों तरफ से जो है इस यूनिपफ को इसमें फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये देख लें अच्छी तरह जो है इसको आपने साथ साथ प्रेस करते जाना है ताकि इसमें किसी किस्म का एयर ना रहे। अगर एयर रहेगा तो आपको इसको जो है रोल करते हुए प्रॉब्लम्स होगी। देख रहे हैं वीवर, साथ काम कर रही हूँ क्योंकि आज ये शो आपका है, आप इसको हैंडल करें। ठीक है, ये हमने अच्छी तरह इसको कवर कर दिया चारों तरफ से। इसके दरमियान में जो है वो यूनिपफ है। अब आप इसको अच्छी तरह प्रेस कर ले ताकि यूनिपफ अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाए। देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं व्यूअर्स, मैंने जो है इसको अच्छी तरह इसमें कवर कर दिया है डो के अंदर। अब हम इसको बेलेंगे। ठीक है, फ्लावर जो है आपने डस्ट किया और इसके ऊपर भी कुछ फ्लावर जो है आप इसको डस्ट करेंगे। देखें कितनी आसानी से ये चीजें बन जाती हैं। हम लोग जरा खवातीन कुछ परेशान हो जाती हैं कि नहीं ये चीज हमें रेडीमेड बाजार से लानी पड़ेगी। और आप बताएं कि हमारे व्यूवर्स को कि कितना आसान है ये बनाना और कितना सस्ता पड़ेगा घर में। बिल्कुल, अगर आप घर में बनाएंगे
تو بہت سمپل ہے. صرف آپ کو جو ہے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ زیادہ ہوتا ہے, باقی آپ کے جو اس میں کاسٹ فیکٹر زیادہ اس میں نہیں ہے. جی, تو ایزیلی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں, جیسے کہ میں آج آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. اچھا دیکھیں, ریکٹینگولر بلائی کرنی ہے اور اچھی طرح سے میدا آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے. فلاور کو ڈسٹ کر کے اپنے ورکنگ سرفیس پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور رولنگ پن بھی اگر آپ کو نظر آئے کہ ذرا سی گیلی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے بیلن سے بھی ذرا سا آٹا یعنی میدا ڈسٹ کرنا ہے. بالکل, اور بیلتے ٹائم خیال رکھیں کہ نیچے جو اس کے سرفیس پہ فلاور کا ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز یہ آپ کا جو ہے اس سرفیس کے ساتھ جو اس کی ڈو ہے وہ چپک جائے گی, اور تمام جو اس کے جو یونیپف اور جو اس کی ڈو ہے وہ آپ کی پراپر جو ہے بیلنس میں نہیں آئے گی. اچھا, یہ آپ نے کتنے فولڈ کیے ہیں؟ ابھی اس کو فولڈ کریں گے, ابھی پراپر بیلنے کے بعد. ٹھیک ہے, ابھی اس کا جو رولنگ پروسیجر ہے وہ کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں انہوں نے دوبارہ انفولڈ کیا ہے, صرف انہوں نے اس کو سائڈ چینج کرنی تھی. پہلے لمبا تھا اور اب انہوں نے اس کو یوں پلیس کر دیا ہے. اس چیز کو آپ لکھ لیجئے کہ پہلے لمبا بلائی کی اور سیکنڈ آپ لکھیے اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 میں آپ نے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر دینا ہے ورکنگ سرفیس پہ. اور یہ دیکھیں کتنے آرام سے رول ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یونیپف آپ جتنا آٹا لیں گی اس کا آدھا آپ نے لینا ہے یونیپف. سب سے پہلے ہماری یہ مسئلہ حل ہوا, ٹھیک ہے. اگر 1 کلو یہاں انہوں نے آٹا گوندا تھا میدے کا اور انہوں نے آدھا کلو اس کے اندر یونیپف یوز کیا, ٹھیک ہے. اگر آپ آدھا کلو یونیپف لیں گی تو 250 گرام, اگر آدھا کلو آپ آٹا لیں گی تو آپ نے 250 گرام یونیپف رکھنا ہے. یونیپف ایک سلور کلر کے اس طرح سے ایک سٹک آتی ہے, بہت سخت ہوتی ہے, فرم. آپ نے اس کو نکال کے اس کو بالکل سافٹ کر کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو شیپ کرنا ہے, اسکوائر بلاک بنانا ہے, ٹھیک ہے. آپ چاہیں 2 بٹر پیپر کے بیچ میں رکھ کے یہ کام کر سکتی ہیں, نارمل روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے, ٹھیک ہے. اگر آپ اسی طرح سے ایک ہیوی بلاک لے لیں گی تو کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو دبائیں گی, میش کریں گی تو وہ بڑا پرابلمٹک ہو جائے گا, آٹا بیچ سے پھٹ جائے گا, اور اس میں آٹے کا پھٹنا بالکل صحیح نہیں ہے. اچھا, اس میں شیف طاہرہ آپ نے ان کو بتایا, جیسے کہ اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, جب یونیپف جب بھی آپ استعمال کریں تو اس کو روم ٹیمپریچر میں رکھ کے استعمال کریں. اگر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یونیپف کو جو ہے لا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں, اس سے ہوتا ہے کیا, جب وہ بہت زیادہ فریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس کو بیلتے ہیں تو دیکھیں اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی لمپس نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں گے یا فریز کر دیں گے, اس کے بعد جب آپ اس میں اس کو بیلیں گے اس میں ڈال کے, تو وہ یہ ہوگا اس میں آپ کو لمپس جو ہے اس میں نظر آئیں گے. بالکل, دیکھ لیں اس میں کسی بھی اس کی کہیں پہ بھی کوئی لمپس نہیں ہے, بہت زبردست ایک جیسا ہے پورا آٹا, ٹھیک ہے. اور جبکہ آپ یقین جانے کہ انہوں نے یہ ابھی گوندا تھا بالکل پروگرام کے سٹارٹنگ میں, زیادہ ٹھہرا نہیں. ادروائز آٹا گوندنے کے بعد آپ آدھا گھنٹے کے لیے آٹے کو, جیسے ہم نارملی روٹیوں کے آٹے کو ریسٹ دیتے ہیں, ایگزیکٹلی اسی طریقے سے آپ نے اس کو بھی ریسٹ دینا ہے. اچھا, جب تک یہ بلائی کر رہے ہیں میں جلدی سے آپ کے ساتھ ان کی ریسیپی کو شیئر کرتی چلوں کہ ڈو کے لیے یعنی آٹا گوندنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. میدا آپ کو چاہیے 1 کلو, ٹھیک ہے. اس میں آپ پانی ڈالیں گی جتنا کہ اس کو بائنڈنگ کے لیے چاہیے ہوگا. نرم آٹا گوندنا ہے, بہت زیادہ سخت نہیں, بہت زیادہ نرم نہیں, درمیانہ آٹا آپ نے گوندنا ہے. آئل آپ شامل کریں گی آدھا پیالی, ٹھیک ہے. 1 کلو میدے میں آدھا پیالی آئل, 1 عدد انڈا, 2 کھانے کے چمچے چینی اور 1 کھانے کا چمچہ نمک, یہ ڈال کے آپ نے آٹے کو گوندنا ہے. انڈے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے ڈو, آپشنل ہے, نہیں ڈالنا چاہتے صرف پانی ڈالیں. لیکن یہ یاد رکھیے 1 کلو آٹے میں یعنی 1 کلو میدے میں آپ کو ضرورت پڑے گی آدھا پیالی آئل, 1 کھانے کا چمچہ نمک, 2 کھانے کے چمچے شوگر یعنی چینی, سمپل چینی دانے دار آپ ڈالیں, ڈائریکٹ انہوں نے ڈالی تھی, اور پانی اتنا جتنا کہ وہ آٹا اچھا سا گن جائے. چلیں جی ریسیپی پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں شیف طاہرہ, یہ آلموسٹ ہماری جو ہے مطلب ڈو تیار ہو چکی ہے. اب اس کو فولڈنگ کا طریقہ ہے, اس کو فولڈ کس طرح کریں گے یہ ویورز کو میں دکھانا چاہوں گا کہ اس کو بہت اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کو فولڈ کیا کریں, کیونکہ جو فولڈ ٹیکنیک ہے اگر آپ کی تھوڑی سی بھی آپ اگر یہاں ہم فولڈنگ کو ہم یہاں اس فولڈنگ کو روک رہے ہیں ہاف ویسٹ پہ, کیونکہ وقت آ گیا ہے بریک کا. اور بریک پہ جانے سے پہلے پائن ڈسٹ اسکائی کے زبردست کیک کے واؤچر کے لیے بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ اتنے اچھے شیف آئے ہوئے ہیں ان کا نام کیا ہے جو کہ ہمیں اتنی اچھی ریسیپی سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا نام آپ نے بتانا ہے. جلدی سے اپنے SMS کو سلسلہ جاری رکھیے اور ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کمفرٹ بالا نشنی, اور آج ہم بنا رہے ہیں زبردستی پف پیسٹری اور اس کے ساتھ اس کے اسارٹمنٹ یعنی کہ بہت ساری پف پیسٹری کی ڈیلیکیسیز. لیکن اصل میرا جو آج کا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی طرح سے یہ بیسک آٹا جو ہے بنانا سیکھ لیں, اس کے بعد بہت لائف آسان ہو جائے گی. آپ اس کو فریز کر کے
महीनों रख सकती हैं। जब आपको जो चीज़ बनानी है, आपके पास कीमा बचा हुआ है, आपके पास चिकन की फिलिंग बची हुई है, आप उसको श्रेड करें, कढ़ाई भी बचा हुआ है, उसकी भी चिकन निकाल के श्रेड करके और आप इसके जो वेलेवेंट आपको सिखा रहे हैं वो बनाएं और उसको एंजॉय करें। पेस्ट्रीज बनाएं, टार्ट्स बनाएं, जो मर्जी आए चाहे बनाएं। चलें जी, शेफ आसिफ जमाल, आसिफ जमाल हमारे साथ हैं और वो अब आपको आगे गाइड करेंगे कि रेक्टेंगुलर एक इतना बड़ा ब्लॉक बेलने के बाद आपने क्या करना है। ठीक है, जैसे कि व्यूअर आपको मैंने बताया वक्फे पे जाने से पहले कि किस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे। अब बकाया जो है आपने फोल्डिंग टेक्निक्स एक दफा देख लेंगे किस तरह इसको फोल्ड करना है। अच्छा, इसके बाद हम एक दफा इसको फिर दोबारा जो है इसको बेल के फिर दोबारा फोल्ड करेंगे, लेकिन वो 15 मिनट्स के बाद। अच्छा, और सेम एज इट इज यही प्रोसीजर होगा जो अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपने देखा 3 टर्न्स इन्होंने की, 3 टर्न्स के बाद इन्होंने अब ये फोल्ड करेंगे यहाँ से। ये होता है बुक मेथड, कहलाता है पफ पेस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है, एक बुक की तरह से इन्होंने फाइल कर दिया। ठीक है, ये इस वक्त जो है हमारा पफ पेस्ट्री का फर्स्ट मतलब जो रोल करने के बाद डो तैयार हो गया। और इसकी जो लेयर्स मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, इसमें जो इस वक्त जो लेयर्स हैं तकरीबन 64 लेयर्स हैं। 64 लेयर्स हैं इस वक्त। वाओ। ठीक है, इसके बाद जब हम दोबारा इसको बेलेंगे, उसके बाद जब बेलने के बाद जब इसको तो अगर मल्टीप्लाई कर दें आप 64 को तो कितनी हो जाएगी? 128। इसको कुछ देर के लिए हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ देर के लिए इसको रेस्ट देंगे, तकरीबन 15 मिनट। उसके बाद री रोल करेंगे। बड़ा आसान इनका मुझे मेथड लगा कि ये 2 फोल्ड मेथड के साथ, नॉर्मली हम जो करते हैं 5 फोल्ड मेथड करते हैं, 5 फिंगर मेथड हमारा जो है वो होता है हमेशा पफ पेस्ट्री का। आप देखें यहाँ पे इनकी माशाल्लाह से जो कारीगरी है वो कहाँ है कि सिर्फ 2 दफा आपने फोल्ड करना है, उसमें 128 लेयर्स आएंगी और उसके बाद आप इस आटे को काटें और जैसा चाहे यूज करें। अच्छा जी शेफ, अब हम ये करते हैं कि जो आप ऑलरेडी आपने बना के रखा है, मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स को जो है वो जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है एक दफा वो दिखा दें कि किस तरह पफ पेस्ट्री उठ रही है, अपने फॉर्म में आ रही है और किस तरह उसकी मिंच पैटिस और उसके जो शेल जिस तरह तैयार हो रहे हैं, ताकि वो एक दफा हम चाहेंगे कि व्यूअर्स को दिखा दें। बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए अब माशाल्लाह से ये जो अभी हमने आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो मैंने एग ब्रशिंग करके लगाए थे, जो उन्होंने शिफ्ट करके रखे हुए थे, उसमें बीफ की मिंस भी शामिल है ट्रायंगुलर। देखिए मैं अपने व्यूअर्स को एक दफा दिखा दूं, ऑलमोस्ट हमारे जो मिंस पेटिस है वो तैयार हो गए। देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इवन कलरिंग आई है और कितने जबरदस्त से माशाल्लाह से ये पफी हुए हैं। ठीक है, ये लेयर्स आप देखें और सिर्फ 2 फोल्डिंग मेथड के साथ हुआ है। और ये भी जरा सा गर्म है, मैं आपको दिखा दूं कि क्रीम हॉर्न्स, वाओ, ये जो क्रीम हॉर्न्स हैं इसके लिए आपको ये मोल्ड चाहिए होगा। अभी बहुत गर्म है, मैं निकाल नहीं रही हूँ। ये मोल्ड है, स्टेनलेस स्टील के आते हैं, एल्यूमिनियम के। आपको आराम से जो पैन एंड पॉट्स वाले हैं वहां से आप क्रीम रोल्स के नाम से या क्रीम हॉर्न्स के नाम से आप मांगेंगी तो ये 4 का एक पैक आता है और 6 का भी आता है। आप ले लीजिए और जितने आपके पास लिए होंगे उसमें शेप करके आप ये इसको बाहर रैक कर लेंगी और व्हिप क्रीम करके भरें। लास्ट में इसको जरा सी चॉकलेट के साथ आपने इसको जो है मेल्ट करके इसके जो साइड्स हैं उसको कवर किया और एंजॉय करिएगा ठंडे ठंडे। जी, तो हम अपने व्यूअर्स को बता देंगे जो हमने जो शेल बनाए हैं ये, इसमें चाहे तो आप चिकन स्टफ करके उसके ऊपर चीज। जी, ये दिखा दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टाइम क्योंकि कमी है, हमने स्टफिंग्स जो हैं वो रेडी करके रखी हैं। किसी दिन आपको मैं स्टफिंग्स की रेसिपी दे दूंगी। आप जैसा चाहें प्याज को सौते करके अनियन स्टाइल में और उसको आपने बारीक चिकन का कीमा ले लीजिए, बीफ का कीमा ले लीजिए, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा कुटा हुआ भुना हुआ जीरा, हरा धनिया वगैरह डाल के थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक डाल के आपने ड्राई स्टफिंग तैयार करनी है इसको फिल करने के लिए। और इसको चीजी वॉलोवांट में आपने अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो आपने चेडर चीज, यहाँ हमारे पास स्प्रेड है, ये डाल के हल्का सा गोल्डन कलर हम देंगे 2 से 4 मिनट की ये चीज मेल्ट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज यहाँ आपके ये तैयार हैं। आपने इसको दोबारा से बेक नहीं करना अगर आपको चीज को मेल्ट नहीं करना है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नाइला बात कर रही हूँ। जी नाइला, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी नाइला, क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, कल का केक तो बहुत ही जबरदस्त था। बहुत शुक्रिया नाइला, बहुत शुक्रिया। आपने ट्राई करना है अब उसको। और मुझे मालूम, सॉरी, हेलो, आई एम सो सॉरी, लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन थी। चलें जी, वक्त आ गया है ब्रेक का और ब्रेक पे जाने से पहले पाई इन द स्काई के जबरदस्त से शानदार से केक के कूपन के लिए यानी वाउचर के लिए आपसे सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट शेफ आए हुए हैं इनका नाम क्या है। टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड कम राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर
आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने प्लेटर जो है उसको माशाल्लाह से जो ये हमारी पफ पेस्ट्री की डिफरेंट असॉर्टमेंट्स हैं उनके साथ मैंने इसको रख दिया है। और यहाँ अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त ये विंग मील्स जो हैं ये रेडी हैं, जिसको ये कह रहे थे कि स्टार शेप में आप बना सकती हैं। अभी ये बताएंगे, बड़ा सिंपल है ये टर्नओवर्स बनाना। आप इस तरह से पैटीज को डिज़ाइन कर सकती हैं। वाले वन जो हैं वो हमारे अभी गए हुए हैं दोबारा से अवन में, कि जो उसकी चीज़ हमने इसके अंदर डाली थी चेडर चीज़ स्प्रेड करके वो अच्छी सी मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा वो इफेक्टिव और प्रैक्टिकल हैं। ये जो शेल्स हमने तैयार किए हैं इतने डीप होते हैं, अच्छी खासी फिलिंग उसमें आ जाएगी। ये देखें, ये होम कुक कीमा है जो लेफ्ट ओवर आपके पास रह जाए, आप इसको इसमें भर दें, आप इससे पैटीज तैयार कर लें। असल है कि आपको ये डो बनाना आना चाहिए। और हम दोबारा चलते हैं अपने शेफ आसिफ जमाल के पास और देखते हैं कि वो अब हमें जो हमारे पास पहले से बना हुआ पेस्ट्री डो था पफ पेस्ट्री का, उससे वो आपको डिफरेंट तरह के शेप्स बनाना सिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। प्री मेड डो हमारे पास जो था उसको हमने बेल लिया है। अब इसके बाद इससे सबसे पहले जो हम निकालेंगे इसमें वेलोवेंट के लिए शेल। अच्छा, शेल निकालने के लिए आपको दो जो है आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एक जो आपको जो है इसमें इसको क्या कहते हैं, इसमें रिंग करके रिंग की शक्ल में, और एक आपको जो बेस चाहिए होगा वो एज इट इज चाहिए होगा। अच्छा, ये आप 10 सेंटीमीटर ले लीजिए या आप 12 सेंटीमीटर का जो भी कुकी शीट कटर आता है आप उससे बना सकती हैं। अगर आपके पास ये क्रिंकल वाला होगा जिसके 2 in 1 साइड्स होती हैं, कि एक सिंपल गोल होता है और नीचे जो है उसके क्रिंकल होता है, तो ये क्रिंकली इफेक्ट आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल गोल बनाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये कितने इंच की बिलाई करके पेस्ट्री सबसे अच्छी रहती है? तकरीबन ये जो है हमारी 2 जो है सेंटीमीटर जो है। अच्छा, तकरीबन मैं समझती हूँ कि ये जो है 1/2 इंच रहे। 1/2 इंच, ठीक है। 1/2 इंच से ज्यादा आप इसकी लेयर को मोटा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे लेयर आपकी मोटी नहीं आएंगी। जितनी पतली बिलाई करेंगी उतनी अच्छी आपकी लेयर्स निकल के आएंगी। इसमें 164 लेयर्स आएंगी। ठीक है, 164 लेयर, सॉरी 128 तक आपने बिलाई की है ना। अगर इसको थिक फॉर्म में अगर आप इसको बेलेंगे तो होगा क्या, जब आप इसको ओवन में इसको लगाएंगे इसको बेक करने के लिए, तो ये जो है जब उठने के बाद ये ढल जाती हैं। ठीक है, उसका जो अपना शेप है वो खराब हो जाएगा। आपके जहन में रखना है कि मैक्सिमम आपने आधा इंच से ज्यादा रोल करके कोई भी चीज नहीं बनानी है। अब देखें, उससे छोटा कटर इन्होंने लिया और सेंटर से निकाल दिया ताकि एक हिस्सा इसका ये हॉलो हो जाए। ठीक है, ताकि ये जब इसके ऊपर आएगा दूसरे पे रख के हम एग ब्रशिंग करेंगे और ये हमारे वॉलोवाइंट्स हो जाएंगे तैयार। इसको मैं रखी जाती हूँ। अच्छा, दूसरी एक और आपको बात बता दूं कि पफ पेस्ट्री के लिए जो कुकी शीट होती है या आपकी कुकी ट्रेस, उसको ग्रीस नहीं किया जाता। ठीक है, इसको अनग्रीस हम यूज करते हैं। आराम से स्पैचुला की मदद से आप निकाल लें जब जरा से ठंडे हो जाए। हम इसको यहीं पे प्लेस कर देते हैं। ये देखें, इसी पे अभी बेकिंग हुई थी, मैं दोबारा से इसको इसी पे डाल रही हूँ। और ये देखिए, ये हॉर्न्स जो हैं ये आपने इसको थोड़ा टाइम देना है कि जरा से कूल डाउन हो और ये इस तरह से निकल जाएंगे। इस पे भी हमने कोई ऑयल नहीं किया था। राइट अवे इसके अंदर अभी आपको स्टिप्स काट के और दिखाएंगे कि ये हॉर्न्स आपने जो क्रीम हॉर्न्स हैं ये कैसे बनाने। और ये आप जो हॉलो स्पेस है इसके अंदर, इसमें आप व्हिप्ड क्रीम की कोन अंदर ले जाएंगी या चमचे से भर लें और ऊपर मेल्टेड चॉकलेट से आपने इसको डिप किया और आपके ये शानदार से जो ये क्रीम हॉर्न्स हैं ये तैयार हो जाएंगे। अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि अगर आप इसको दोनों को ज्वाइंट करने के लिए आप एक ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको किसी चिल वाटर के अंदर इसको डाल के आप जो इसके रिंग हैं इसको चिल वाटर में डालें, उसके बाद जो है आप इसको इजीली जो है इसको आप जोड़ सकते हैं। वाओ, तो मैं जो हूँ यहाँ पे चिल वाटर का इस्तेमाल करूंगा। देखा कितना सारा पानी लिया और उसके अंदर इसको डाल दिया बगैर डरे। ऐसे ही आपको भी करना है। हमारे वॉलोवाइंट्स तैयार हो रहे हैं, पेस्ट्री शेल्स पफ पेस्ट्री के। इसको आप अपनी मर्जी से व्हिप क्रीम में डालें, इसमें आप जैम फिल करें, इसमें आप कोई व्हिप क्रीम लगा के आपने इसके ऊपर पीच का स्लाइस रख दिया, आपने इसके ऊपर चेरी रख दी, आपने स्ट्रॉबेरीज आने वाली हैं, आप स्ट्रॉबेरी वॉलोवाइंट्स बनाइएगा। स्ट्रॉबेरी को व्हिप क्रीम में थोड़ा सा डाल लीजिएगा सॉस को और फ्रेश स्ट्रॉबेरी से ऊपर गार्निश कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ये देखिए, एजेस को ट्रिम करना है ताकि एक नीट लुक आए। इससे आप नॉट्स बना सकते हैं, इससे आप बोज बना सकते हैं, टाइज बना सकते हैं, शुगरी स्टिक्स बना सकते हैं, चीजी स्टिक्स बना सकते हैं, भुना कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च
اور آپ نے تھوڑی چیڈر چیز یا پارمیزان چیز کا ایک بیس بنا لیا, اس کو اسپرنکل کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کو ٹوسٹرز سکھائیں گے, ایک آدھ ان کو ٹوسٹ بھی بنا کے دکھا دیجیے گا. بالکل بالکل. سب سے پہلے تو ہم اس میں بیف مینس جو پیٹیز ہے وہ ان کو بنانا سکھائیں گے کہ کیسے بیف مینس پیٹیز بناتے ہیں. یہ دیکھیے کتنے اچھے انہوں نے 2 لانگیٹیوڈنل لائنز کی اور اس کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے اسکوائرز کیے. اچھا, اپنے ویورز کو میں بتانا چاہوں گا کہ اس شیل کے لیے جب آپ رنگ کرتے ہیں تو آپ کے جو رنگ کرنے کے بعد یہ جو پیسز نکل آتے ہیں تو اس کو کبھی بھی ضائع ہم نہیں کریں. اس کو جو ہے آپ اس میں شوگر ڈال کے شوگر مطلب سویٹ کھارے بھی بنا سکتے ہیں. اس کو آپ چاہیں تو اس میں شوگر پف بنا لیجیے, کیومن سیڈ ڈال کے اس کو آپ اسپائسی بنا لیں. کوئی ہربز آپ ڈالنا چاہیں, اوریگینو, بیزل ڈرائی, وہ ڈال کے آپ اس کو جو ہے بہت سارے قسم کے آپ اس کے جو ہیں پف تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں میں یہ کام کرتی ہوں, آپ جلدی جلدی سے اس میں جو ہمارے اسٹار والے آپ بتا رہے ہیں نا, جو ٹوسٹرز ہیں وہ آپ سکھا دیجیے گا. ٹرن اوور. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس بیف منس ہے, یہاں پہ ہمارے پاس چکن کی اسٹفنگ موجود ہے. اب میں جو بنانے جا رہا ہوں اسٹار والے اسٹار پیٹیز, کہ اسٹار شیپ میں آپ اس کو کس طرح بنائیں گے. اسٹار پیٹیز بنانے کے لیے جو چکن ہے وہ بالکل آپ سینٹر میں رکھیں گے. اس میں سے کچھ جو ہے ہم اسٹار پیٹیز بنائیں گے اور کچھ جو ہے بیف مینس پیٹیز. اچھا جی, ایک آپ جلدی سے کر کے دکھا دیں, ہم جا رہے ہیں بریک پہ تاکہ آپ باقی جو ہیں بریک پہ کر لیں. یہ اچھی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے. ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ دوبارہ دکھاؤں گی بریک سے واپسی پہ. ٹھیک ہے, 4 بیچ میں آپ نے 1 ٹی اسپون فلنگ ڈالی اور چاروں طرف سے آپ نے 1 کٹ لگا دیا. چاہے آپ باریک چھری سے لگا دیجئے اگر آپ کے پاس یہ پیسٹری کٹر نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جو ہمارے گھر میں ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کریں گے. ذرا سی برشنگ چاروں طرف سے اس کو کٹ کر کے آپ تھوڑا سا برشنگ کر دیں تاکہ یہ ایزیلی چپک جائے. اور بس ایک دفعہ آپ ان کو یہ 1 آفٹر دی ادر آپ اس کے اوپر رکھیں گے. ٹھیک ہے, ایک چھوڑنا ہے, ایک رکھنا ہے اور ایک چھوڑنا ہے آپ نے. جی, اور سینٹر سے پریس کر دیں گی تاکہ وہ ہولڈ کر لے اس فلنگ کو, اور اس کے اوپر ایگ برشنگ کریں گے اور اس کو پہنچائیں گے گرما گرم اوون میں. میکسیمم اوون کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھے لیئر کے ساتھ آپ کی پف پیسٹری تیار ہو. یہاں وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آ کے آپ کو بہت سارا کچھ اور سکھانا ہے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے پائن دس اسکائی کے اس شاندار کیک کے گفٹ واؤچر کے لیے سوال ہے کہ آج ہمارے ساتھ جتنے اسپیشل شیف آئے جو ہمیں اتنی اسپیشل ریسیپیز دے رہے ہیں ان کا نام کیا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج آپ نے دیکھا کہ میں اپنے شو پہ گیسٹ ہوں اور یہ جو ہیں یہ یہاں کے ہوسٹ ہیں. آج ان کا شو ہے شیف آصف جمال صاحب کا, اور بہت شکریہ ادا کروں گی میں ان کا ہماری طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا آئے اور ہمارے ویورز کو, اور اتنی اچھی مجھے بھی انفیکٹ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہر ایک کی جو کوکنگ ٹیکنیکس ہیں ان کے ٹپس ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں, اور آپ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک سے ایون ایک بچہ بھی آپ کو بہت اچھا کچھ سکھا سکتا ہے. اینی ویز ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور یقیناً تھوڑا بہت آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہوا ہوگا پف پیسٹری کے حوالے سے. یہاں پہ یہ بنا رہے ہیں کریم ہالز. یہ دیکھیے ٹائم بہت کم ہے, آپ کو یہ دکھانے کے بعد جو ہم نے آٹا بیل کے اور اس کو جو ہم نے بک بنا کے رکھی تھی اس کو انفولڈ کر کے فائنل آپ کو دکھانا ہے کہ پف پیسٹری پوری کیسے تیار ہو جائے گی. یہ آپ آرام سے ذرا سا ان کو دکھا دیجئے. دیکھیں اسٹرپ آپ نے کاٹنی ہے, لمبا بلائی کرنے کے بعد وہی ½ انچ جو ہے آپ کی روٹی کا ہونا چاہیے بیلنے کے بعد. اور یہ دیکھیں کتنی آرام سے نیچے نوک سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کو پکڑنا اور اوپر لے جا کے اس کو ذرا سا دبا دیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے آپ ایگ واش لگا کے اس کے اوپر آپ بیکنگ کیجئے. بیکنگ کا ٹائم 8 سے 10 منٹ, میکسیمم 15 منٹ میں چیز نکل آتی ہے. پف پیسٹری کے ذہن میں رکھنا ہے میکسیمم پہ آپ نے بیک کرنا ہے جتنا آپ کا ہائیسٹ ٹیمپریچر ہو اوون کا, اور تھوڑی دیر بعد تقریباً 10 منٹ بعد آپ اس کو تھوڑا لوور ڈاؤن کر لیجئے گا اور اس کو 200 ڈگری پہ پہنچا دیجئے گا. تقریباً 5 سے 6 منٹ آپ کو رکھنا ہے ہائیسٹ پہ, اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہاف ٹائم کے لیے تھوڑا سا کم 20 ڈگری گرا دیجئے گا اپنے اوون کے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں جو آٹا ہے اس کو دکھا دیں کہ جو ہم نے بیل کے رکھا تھا اس کو ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا, اب جو ہے ہم نے اس کو اپنے ویورز کو بتا دیں کہ اب جو بیلیں گے ہم لاسٹ ٹائم اس کو بیلیں گے. اس کے بعد پھر آپ ½ این آور اس کو رکھ کے پھر آپ جو ہے اس کو جو ہے آپ نے بنانا شروع کرنا ہے, لیکن ½ آور اس کو ٹائم ضرور دیے گا. اس کے اگر ادروائز آپ کے جو پف پیسٹری کی جو بھی پیٹیز بنائیں گے یا ویلوینٹ بنائیں گے وہ اچھے نہیں آئیں گے. یہ دیکھیے وہ جو ہم نے بک کو پورا اچھی طرح سے بند کر کے بک فولڈنگ کر کے یا انویلپ فولڈنگ کر کے رکھی تھی, اب اس کو ہم دوبارہ سے ری رول کریں گے اور اس کو ریکٹینگولر
اس کو بلائی کریں گے اور بہت سارا فلاور ڈسٹ کریں گے میدا. اور کوشش کریں کہ یونیپف آپ ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں کسی کیبنٹ میں اسٹور کریں. اس کو بالکل بھی فریج میں بٹر یا مارجرین کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے. اس کے آپ کا جتنا بچ جائے, اگر آپ پورا بلاک لے آتی ہیں تو آپ اس کو کٹ کرنے کے بعد اس کو اچھا سا ریپ کریں کلنگ فلم میں, اور اس کو ایک اچھے سے جس میں کوئی اسمیل فری باکس میں آپ اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں فریج میں رکھیں, اور بہت دن تک وہ فریج میں کیبنٹس میں آرام سے چلتا ہے. فریج میں نہ رکھیں, ٹھیک ہے. فریج میں رکھنے سے لیئرنگ آپ کی بالکل پراپر نہیں آئے گی, اور کمپلین یہ ہوتی ہے کہ پف پیسٹری میں ہماری لیئرز نہیں آ رہی ہیں. وہ اس لیے کہ شاید ہم یونی پف کو, ماسٹر پف کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کر پاتے. بالکل. جتنا آٹا آپ نے لینا ہے اس کا آدھا یونی پف یہ آپ لکھ لیجیے. 1 کلو آٹا ہے تو آدھا کلو یونی پف, آدھا کلو آٹا ہے تو 1 پاؤ یونی پف. اچھا جی, کل بھی ہمارے ساتھ ہمارے یہ گیسٹ شیف جو ہیں آصف جمال صاحب, یہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور کل یہ ہمیں بہت سارے کروسانس سکھائیں گے. ٹھیک ہے, چاکلیٹ کروسان, چیز کروسانس آپ کو بتائیں گے کہ چکن کروسانس میں آپ کیسے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اور کروسان کا اصل ہمیں سیکھنا ہے ڈو. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ہمیں ڈو بنانا آ جائے گا, اس کے بعد ہم جو چاہیں اپنی مرضی سے اپنے مائنڈ کی امیجنیشن کو یوز کر کے بہت ساری ڈیلیکیسیز تیار کر سکتے ہیں. جی فائنلی ہمارا ڈو جو ہے تقریباً تیار ہو گیا. اب اس کو صرف ہم نے فولڈ کر کے رکھنا ہے. انہوں نے یوں لمبا کیا, اور اب اس کو یہ دیکھیے بڑا والا سائڈ ٹورڈز آپ کے ہے, اس کو انہوں نے ہاف فولڈ کیا, اور یہ اتنا حصہ بھی بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیم بالکل پہلے والے پیٹرن پہ آپ نے اس کو بیلنا ہے, بیل کے جو ہے اور اس کو فولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس کو اوور لیپ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, جو آپ نے ایک فولڈ کیا اس کے اوپر آپ نے اپوزٹ ڈائریکشن کو اوور لیپ کر دیا, اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ سمپل دوبارہ سے ایک دفعہ سے میں چاہ رہی ہوں دکھا دیں کہ یہ دیکھیے یہ انہوں نے فولڈ کیا ہاف ویز, اس کے اوپر یہ اوور لیپ کیا, یہ دیکھیں سائڈ دونوں مل گئی, اور اب انہوں نے یہاں سے اور یہاں سے ہاف کر کے بالکل بہت آسانی ہو جائے گی. اس کو آپ لکھ لیجئے پلیز. یہ آپ کا پف پیسٹری کا ڈو تیار ہے. اچھا جی, اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, کلنگ فلم میں ریپ کیجئے. اس کو آپ جب چاہیں فریزر میں رکھ دیجئے. اس کو کاٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں, ہاف کر سکتے ہیں. اس کی بلائی کیجئے اور درجنوں ڈھیروں جو چاہیں چیزیں آپ اس سے تیار کیجئے. ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ جانے سے پہلے میں نے جو یہ آپ سے رکھوائے تھے, یہ جو ہم نے ٹرن اوورز بنانے آپ نے بتائے تھے, یہ اسٹار شیپ, یہ میں نے آپ کے لیے اوپن کروا کے رکھے ہیں. یہ شیپ آپ جاتے جاتے ضرور دیکھ لیجئے, اور میں دیکھتی ہوں کہ اوون کا کیا حال ہے. واو, ابھی کچھ ٹائم ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ دکھا دوں. تھوڑا سا بھی اس میں ٹائم باقی ہے گولڈن کلر آنے میں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو شیپنگ سکھائی ہے یہ ایسی ہے. اور یہ جو پفس ہیں شوگر کے اور کیومن میں نے اس میں ڈالا تھا, پسی ہوئی لال مرچ, کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں, اور یہ والو وینڈز جو ہیں یہ تیار ہیں کیسز, جس میں جو چاہے فل کریں. اور یہاں آپ نے دکھا دیا ان کو. بالکل. اچھا جی, اگر آپ کہتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو دوبارہ میں فولڈ اپنے ویورز کو کر کے دکھا دوں تاکہ بآسانی یہ سمجھ سکیں. اچھا, اس میں ویورز میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب بھی اس کو فولڈ کریں ایک چیز کا بڑا خیال رکھیں, جو اس کے جو کنارے اس کے اوپر ایک جو ہے برشنگ لازمی ہونی چاہیے. اگر ایک برش نہیں کریں گے تو یہ آپ کا جو اسٹار ہے وہ کھل جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے اس کے چاروں کونوں پہ جو ہے ایک برشنگ کی ہوئی ہے, تاکہ یہ ہولڈ کر لے, تاکہ یہ ایک دوسرے کو ہولڈ میں آ جائے. ہماری جو فلنگ ہم نے ڈالی ہے بہت زیادہ اوور بھرائی نہیں کرنی فلنگ میں, اگر آپ یہ والے ٹوسٹرز بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, پن ویلز بھی کہلاتے ہیں, ٹوسٹرز بھی کہلاتے ہیں. آپ اس سے سوئرلز بھی بنا سکتے ہیں, رول پورا بنا کے بیچ میں اسٹفنگ کر کے رول کیجئے, اور سنمن بونس کی طرح اس کو کاٹ کے اس کو بیک کریے. بہت ساری ویرائٹی ہے پف پیسٹری کی. اور میں ایک چیز میں اس میں اور بتا دوں کہ اگر آپ اسی اسٹار کی شکل میں ایک جو ڈینش اسٹائل کا آپ اس کو بنا سکتے ہیں, جس میں مختلف قسم کی جو ہے آپ نٹس یوز کریں, نٹس ڈال دیں, اس کے بعد اس میں ہنی, بالکل مختلف قسم اور ہنی کا گلیس لگا دیجیے. بہت سارے جو ہے ان پف پیسٹری سے آپ چیزیں بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ کو سوری, میں نے آپ کو ابھی انٹرپٹ کیا اس لیے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, اور ہماری ٹیبل پہ آپ کی جو بنائی ہوئی اتنی خوبصورت سی ڈیلیکیسیز پف پیسٹری کے حوالے سے پہنچ چکی ہیں, اور آپ کا ایک دفعہ دوبارہ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. لیکن کل بھی ہمیں آپ کو دیکھنا ہے, ہم یہی چاہیں گے کہ آن اینڈ آف آپ آتے رہیں, ہمیں سکھاتے رہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہماری ٹیبل پہ کچھ کمی ہے. مینیو ہمارا جو ہے نارملی وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک آپ کو ایک اچھی سی ڈرنک نہ ملے, اور اچھی سی ڈرنک جو ہے وہ آف کورس ہمارے پاس ٹھنڈی سی کوک ہے, جو ہمارے ہیپی مومنٹس کو ہمارے ساتھ, ہمارے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہے. دوسری بات, ابھی میرے پروگرام کے بعد ہوم کوکنگ آپ نے دیکھنا ہے, اور آج مائدہ کیا بنانے والی ہیں. واو, مائدہ
آج مائدہ آپ کو سکھائیں گی زبردستی چکن ٹکا بریانی. تو آپ نے کہیں چینل ٹیون نہیں کرنا ہے اور آپ نے ہوم کوکنگ کو دیکھنا ہے, انجوائے کرنا ہے زبردستی پف پیسٹریز کو تیاری کرنی ہے کل کے کروسانس کی. مجھے اجازت دینی ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. Puff pastry, assorted patties. Method: place the flour, salt, sugar in a large mixing bowl. Add oil and use your hands to rub the oil into the flour. As you do this, lift the flour with your hands to get air into the mixture and keep it cool. When the flour and oil has the consistency of breadcrumbs, add the cold water. When the mixture comes together to form a dough, turn it out onto a clean flat surface and knead briefly until just smooth. Let it rest for at least 25 to 30 minutes. Form the dough into a rectangular block. Place the puff pastry or margarine between two sheets of butter paper and tap with a rolling pin to form a flattened block about 1/3 the size of the pastry. Roll the dough out onto a clean flat surface into a rectangle. Use a palette knife to keep the edges straight and dust the rolling pin and the surface well with flour to prevent sticking. Place the butter in the center and flip both the edges over the butter in order to make it resemble like a book, or go for envelope method as demonstrated. Turn the pastry a half turn and carefully roll out again into the same size rectangle as the one you started with. Fold the top and bottom of the rectangle in the center, folding the pastry into thirds. Repeat the turning, rolling and folding process at least 6 times, each time marking an impression with a finger in order to resemble the turns. Place in the fridge to cool for 30 minutes. The puff pastry is now ready to use.